تجربہ اور ملاحظے کی ہماری بحث چل رہی تھی، اور اس بحث میں ہم نے ملاحظے اور تجربے کا فرق پڑھ لیا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے مرحلۃ الفرض کا۔ کہنا بعد ان ينتهي المستقرئ من مرحلة الملاحظة والتجربہ، جب مستقری یعنی استقراء کرنے والا ملاحظے اور تجربے کے مرحلے سے فارغ ہو جائے گا، وذلك عندما تتوفر لديه الامثلة الكافية، اور یہ کب ہوگا؟ جب منطقی کے پاس یعنی مستقری کے پاس کافی تتوفر موجود ہوں، امثلۃ الکافیہ بہت ساری مثالیں، کافی مثالیں، حول المطلوب جو اس کا مطلوب ہے اس کے حوالے سے۔ تب کیا کرے گا؟ جب بہت زیادہ مثالیں ہو گئیں اس کے پاس، بہت زیادہ ایگزامپلس ہو گئیں، ينتقل الى المرحلة الثانیہ، تو وہ دوسرے مرحلے میں آ جائے گا، من الاستدلال بالاستقراء، یعنی استقراء کے ذریعے استدلال میں، اور وہ مرحلہ کون سا ہوگا؟ مرحلہ فرض۔ فرض کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں فرض؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ رائے جو مستقری، جو کچھ اس نے ملاحظہ کیا ہے، جو کچھ اس نے دیکھا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے جو رائے رکھتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ فرض۔ اور پھر اسی پہ جب استدلال کر لیتا ہے، استدلال کرنے کے بعد وہی فرض کیا ہو جاتا ہے؟ قانون۔ اگر صحیح پایا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ قانون ہو جائے گا۔ تو فرض دیکھیے، هو الرأی الذی یدعہ المستقری، وہ رائے جو معین کرتا ہے مستقری، لتفسیر اسباب الظاہرہ، ٹھیک ہے، اسباب ظاہرہ یعنی جو کچھ ظاہر ہوا ہے اس کو، اس کی تفسیر کے لیے، المشاہدہ جو اس نے دیکھا ہے اس کی تفسیر کے لیے، او آثارہا یا جو نتیجے اس نے ملاحظہ کیے ہیں اس کی تفسیر کے لیے۔ لیکن کیا یہ یقینی ہوتا ہے فرض کا؟ نہیں، علی سبیل التخمین، تخمین کہتے ہیں اندازے کو، ٹھیک ہے، وظن، یہ اندازے اور گمان کی بنیاد پر ہوتا ہے صرف اور صرف۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ مانا، میتھ میں ہوتا ہے نا مانا، مانتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں ہم؟ فرض، اور اس کے بعد ہم اس کا پورا پروسیس کرنے کے بعد پھر کیا دیتے ہیں؟ اس کا رزلٹ۔ تو جو ہم مانتے ہیں وہی کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہاں، فالفرض فی واقعہ، تو فرض حقیقت میں کیا ہے؟ تفسیر مؤقت، وقتی تفسیر ہے، یفترضہ المستقری، جس کو استقراء کرنے والا فرض کرتا ہے، بغیت التوسل، بغیہ کہتے ہیں مقصد، بغیت التوسل پہنچنے کے مقصد سے، عن طریق التأکد، کیسے پہنچے گا؟ اس کو تاکید کر کے، من صحتہ الی القانون، کہہ رہے ہیں من صحتہ الی القانون، جب آپ اپنے فرض کی تاکید کر لیں گے اور تاکید کر کے اس کو صحیح پائیں گے تو آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ قانون کی طرف پہنچ جائیں گے، وہی آپ کا فرض کیا بن جائے گا؟ قانون بن جائے گا۔ اب القاعدۃ العامہ المطلوبہ، یا عام قاعدہ جس کے بارے میں منطق بحث کرتی ہے، جو آپ کا مطلوب ہوتا ہے، جو آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس تک آپ پہنچ جائیں گے۔ اس مرحلے کی کچھ شرطیں ہیں، کیا ہے؟ کہنا لا یعتبر الفرض فرضا علمیا، کسی بھی فرض کو علمی فرض نہیں کہا جائے گا، الا اذا توفر علی الشروط التالیہ، جب تک کہ اس میں مندرجہ ذیل شرط نہ پائی جائے۔ کیا کوئی بھی کچھ بھی فرض کر سکتا ہے کہ اپنی بحث سے ریلیٹڈ فرض کرے گا؟ بحث سے ریلیٹڈ فرض کرے گا تو علمی فرض ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ اللہ یتعارض الفرض والقوانین العلمیہ الثابتہ، کہ آپ کا فرض، ٹھیک ہے، جو ثابت علمی قانون ہے اس سے نہ ٹکرائے، اس سے تعارض اس کا نہ ہو۔ بھائی 2 2 4 ہوتا ہے، آپ نے مان لو 2 2 5 ہوتا ہے، بھائی کیوں مان لے؟ کیونکہ یہ فرض کیا ہے؟ جو ثابت، ایک قانون ثابت ہے، زمین کے اندر قوت جاذبہ پائی جاتی ہے، اب کہ مان لو کہ زمین میں قوت جاذبہ، یہ فرض کیا ہوگا؟
غلط ہوگا. یعنی جو قوانین ثابت ہو چکے ہیں اس کے برخلاف ہمارا فرض نہیں ہونا چاہیے. پھر دیکھیے ان یکون الفرض قضیۃ قابلۃ للبرہنہ، کہ فرض ایسا ہو کہ اس پر دلیل قائم کی جا سکے علی صحتها او فسادها، اس کے صحیح ہونے یا غلط ہونے پر. کوئی ہم ایسی چیز نہ مان لیں کہ جس کو ہم ثابت نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. ان یکون الفرض قضیۃ قابلۃ للتطبیق، فرض کا قضیہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس پہ دلیل بھی قائم ہو سکے اور اس پر عمل بھی ہو سکے. قابلۃ للتطبیق یعنی امپلیمنٹ کے قابل ہو. لیکن اگر ہم اس پہ عمل ہی نہ کر پائیں تو ایسے فرض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علی جمیع الجزئیات المشاہدہ، تمام جزئیات مشاہد پر، یعنی جتنے بھی جزئیات ہم نے ملاحظہ کیے ہیں ان تمام جزئیات کو ہم دیکھیں اور اس کے بعد جو ہم قضیہ بنائیں گے ایسا ہو کہ اس قضیے پر عمل کر سکیں. اب اس بات الفرض کس طرح سے آئے گا جو انشاءاللہ ہم لوگ اسے کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اور یہیں پہ فرض کو ثابت کرنے کے لیے 5 طریقے بطائے گئے ہیں جنہیں طرق خمس کہا جاتا ہے، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل